اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وخصوصاً على وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین خاتم النبیین صالح المومنین سید الوصیین قبلۃ العارفین کعبۃ المقربین سر الہ رب العالمین یعصوب الدین امام المتقین امیر المومنین قائد الغر المحجلین نصیر الانبیاء والمرسلین حبل اللہ المتین صلاة المومنین حاکم یوم الدین ولی العالمین ومن کان ولیا وآدم بین الماء والتین الذی هو قرآن الناطق وبرہان الصادق واللوح المحفوظ والف لام میم ذالک الکتاب وکافا یا عین صاد وحاول حوامیم وطاعت واسین ممدوحن فی حلتا سبب نزول آیات انما ولیکم اللہ وانما یرید اللہ وقل کفا وانفسنا ویا ایھا الرسول بلغ ما ونقطة تحت الباء وبالباء ظاهر الوجود وبنقطة تميز الله بدء المعبود وبحتة باب السجود والمغفرة وقسيم النار والجنة زینت المسجد الحرام والمنبر ساقی الحوض الکوثر والد شبیر وشبر فاتح العود والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار وقال اللہ فی شان علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین مصداق مرج البحرین ووارث الدارین وولی الکونین ووالد السبتین الطائن بالرمحین الضارب بالسیفین ضربۃ علی یوم الخندق افضل من نباعدۃ الثقلین وقال اللہ فی شان علی وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا مظہر العجائب ومظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذی حبہ وعطاعتہ وولایتہ فرضا علی الحاضر والغائب وهو مفرق الکتائب والشہاب الساکب وصاحب المناکب وبحر المناکب نقطة دائرة الوجود والمطالب وصل اللہ الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب علی ابن ابی طالب آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم
ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. صلوات پڑھیں. قبلہ آگے تشریف لے. علیم بذات صدور اللہ. ولی الحمید اللہ. علی العظیم اللہ. مالک الملک اللہ. الخالق الباری المصور اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ان 14 کی تصویریں بنائی تھیں اور علی فرماتے ہیں انا اصورکم فی الانام، اور تمہاری شکلیں شکم مادر میں میں علی بناتا ہوں. بھئی اللہ جو کہہ رہا اللہ الخالق الباری المصور، میں آیت کی تشریح بعد میں کرتا ہوں، بات آ گئی. میں خالق بھی ہوں. خالق اسے کہتے ہیں جو کسی شے سے، کسی مٹیریل سے کسی چیز کو خلق کرے. عربوں میں آپ چلے جائیں نا تو بڑھائیوں کی دکان میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ فرنیچر کا خالق ہے یہ. ٹھیک ہے. تو جو کسی شے سے شے کو خلق کرے اسے خالق کہتے ہیں. اور باری اسے کہتے ہیں شے نہ ہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، مٹیریل نہ ہو اور وہ اسے خلق کر دے، اسے باری کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ مصور، تو مصور تو تمہیں بھی پتہ ہی، جو تصویریں بناتا ہے اسے مصور کہتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں اصورکم فی الارحام، شکم مادر میں تو تصویریں میں بناتا ہوں، یہ اللہ نے کن کی تصویریں بنائی ہیں؟ وہ ہم جیسوں کی تو تصویریں مولا علی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اگر خطبے کا لفظ نہ کہ اصورکم فی الارحام، میں اپنے ایک جملے کا ضامن ہوں. جو پوچھنا چاہے دکھا دو، میں دکھا بھی دوں گا. تو اللہ نے کن کی تصویریں بنائی؟ جب نور اول کو خلق کیا، اس سے پھر 2 بنائے، 2 سے 5، 5 سے 14 بنا دی. اور جب یہ مقدس تصویریں بنائیں، بنانے والا وہ لا عیب تھا، بے عیب تھا، تصویریں بھی بے عیب بن گئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تصویریں بھی بے عیب بن گئی. اور جب بے عیب تصویریں بن گئی تو عالم وجد میں آ گیا. میں بھی شعر پڑھوں گا، آپ بھی عالم وجد میں آ جائیں گے. جب تصویریں بنائی نا بے عیب تو عالم وجد میں آ گیا. نقش کچھ اتنے ہنسی دستے مصور سے کھینچے. اللہ مصور بنا ان کا 14 کا. نقش کچھ وہ کہتا ہے خالق الباری المصور، تو تصویریں کس کی بناتا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے حدیثیں نہیں ہیں. یوں چپ کر کے نہ بیٹھے. نقش کچھ اگر اللہ وجد میں آ گیا تو آپ بھی نہ آئے تو میں آئندہ یہ شعر ہی نہیں پڑھنا. نقش کچھ اتنے ہنسی دستے مصور سے کھینچے. نقش کچھ اتنے ہنسی دستے مصور سے کھینچے، خود مصور کھنچ گیا نقش مصور کی طرح. بھائی کھینچا ہوا ہے تبھی ادھر ان کو خلق کیا، ادھر درود پڑھنے میں مصروف ہو گئے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. ادھر خلق کیا، ادھر درود پڑھنے میں مصروف ہو گئے. یہ نہیں کہ میں درود کب سے پڑھتا ہوں، جب سے وہ ہے اس وقت سے پڑھتا ہے. جی
اور ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں دیکھو پھر اس کو یوں پلٹو تو کوئی اور تصویر آ جاتی ہے، دیکھا نا کہ میں نہیں دیکھا صرف یا تسی بھی دیکھا تو ہستے پہ تو تم پر سمجھ آ رہی ہے تسی دیکھا جی۔ عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے، جب رسول کہتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، تو مجھے کہنے دو نا اس فرمان کی روشنی میں کہ عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی ہو ایک ہی تصویر اپنی ہی۔ میں انہوں کو شعر کو نہیں پڑھنا جگر تسی ماشاءاللہ کہتے میں پھر قرآن متخذوں میں دون ہی اولیاء، کیا تم نے میرے علاوہ اولیاء بنا لی؟ ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دون ہی میرے علاوہ، تو محمد اور آل محمد اللہ کے علاوہ نہیں ہے، مولا علی، اور کیونکہ انما ولیکم کی آیت پڑھے انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی ہوں، میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں، یہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے ایک ہی اختیارات ہوں گے، ہاں تو انما ولیکم اللہ، ٹھیک ہے جی، میں تمہارا ولی ہوں، ورسولہ میرا رسول ولی، 1,23,999 نبی ولی نہیں ہیں۔ کتنے حضرت ابراہیم، حضرت نوح جیسے العزم نبی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جیسے العزم نبی مقام ولایت پر نہیں ہیں۔ انما ولی کو صرف میں اللہ ولی ہوں، اور میرے ساتھ ورسول وہ واحد کی ضمیر ہے، اللہ کچھ بولتے رہے کو نہیں تو میں پھر گرامر شروع کر دینی تو نہ تو ان سمجھ آیا تو نہ میں تو ان سمجھا سکا جی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ واحد کی ضمیر ہے، 1,23,999 نبیوں کو اللہ نے ولی نہیں بنایا، کیونکہ یہ اختیار خدا بندی ہے ولایت۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی رسول پاک تو دنیا سے چلے گئے، قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، مولا کائنات بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے تو قبر میں لیٹے ہوئے، وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بندہ جڑا آپ ہی قبر بڑے پہ اس مدد کے کرنی ہے، سنیں جی۔ تسی پنجابی مجموع میں آتے ہو، چلو پنجابی تھی کچھ بول پہن گے، لیکن تسی بھی میں کو تیہ کر کے آئے ہو کہ مسافر دینا بولنا چھوڑنا کوئی نہیں۔ پر محمد والے محمد صلوات نعرہ حیدری، اللہ ولی ہے، پھر 1,23,999 نبی ولی نہیں ہے، وَرَسُولُهُ واحد کی ضمیر ہے۔ تو مجھے سمجھائیں یہ جو آج بندہ ولی بنا پڑتا ہے یہ کیسے بن گیا؟ بنے اس لیے ہیں، اختیار ولایت نہیں بیان کیا، آج سے میں اختیار ولایت بیان کروں گا کہ ولی کے اختیارات کیا ہیں۔ اگر ابھی آپ کو کہا جائے کہ وہ ڈاکٹر ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات کہ اس نے FSc کی ہے، اس کے بعد 4 سال 5 سال میڈیکل پڑھا ہے اور 2 سال ریزیڈنسی کی ہے، تو اس کے بعد پریکٹس کر رہا ڈاکٹر ہے، آ جاتی ہے سمجھ۔ اور کوئی جی وہ سرجن ہے تو 2 سال اور لگا لو، سمجھ آ جاتی ہے سرجن، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ وکیل ہے تو سمجھ آتی ہے نا BA کی ہے، لا کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کسی وکیل کے ساتھ پریکٹس کی ہے تو وکیل، صحیح ہے جی۔ تو جب ولی کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اختیار والا تو بتایا کہ نہیں ہے کہ ولی کیا کر سکتا ہے۔ اب ہم کہ علی مردہ کو زندہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ کس طرح کر سکتے ہیں، باجی کیا کر سکتے ہیں؟
تو اختیار ولایت نہیں نہ بتائے گئے. اور اختیار ولایت بنا دیتا تو پھر پابند ہو جاتے, پھر کوئی بندہ ولی بن بھی نہ سکتا. جی میں اختیار ولایت پڑھوں گا, اگر آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اختیار ولایت ہی پڑھنے ہیں, اور لگ سمجھ جائے گی یہ ولیوں کو بھی ساتھ. جی میں اللہ ولی ہوں, میرا رسول ولی ہے, اور نبوت کو موت ہے. سارے نبی دنیا سے چلے نہیں گئے بھائی, امامت کو بھی موت ہے, لیکن عہدہ ولایت وہ ہے جو اللہ کا ہوتا ہے, اس کو موت نہیں ہے. یہ عہدہ ولایت جو ہے زمین کے ذرے ذرے میں, ریت کے ذرے ذروں میں, فضا کی ہر لہر میں ولایت موجود ہے. ولی ہمیں دیکھ رہا ہے, جو دیکھ نہ سکتا وہ ولی ہوتا ہی نہیں. میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا, وہ مقام ولایت بھی ہماری مدد کرتے ہیں. اور ولی چاہے تو کسی بھی ڈیڈ باڈی کو زندہ کر سکتا ہے, اپنے وجود کو بھی دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے. یہ عہدہ خدا بندی ہے. اسی لیے معصوم کہتے رہے ولایتنا ولایت اللہ, ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. ولایت تو اللہ کی ہے, انہیں ما اللہ ہے, یہ اللہ کی ولایت کے ساتھ ہے. میں اس آیت کی تشریح کروں, آمد تخذو من دون اولیاء, میرے علاوہ تم نے بنا, یہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں اللہ ولی ہوں, ایک میرا رسول ولی ہے, ایک وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. ٹھیک ہے جی, تو ولی تو تین ہیں, تو تم نماز میں دو ولیوں کی تو شہادت دیتے ہو, یہ تیسرے تک ایک اصول ہے. ٹھیک ہے, میں آیتیں پڑھوں گا, ولایت کی بھی تشریح کروں گا. ابھی ویسے آپ کو تھا تو قرآن میں شہادات بھی تین ہیں, لفظ شہادات ہے, وہ بھی میں بھی آیتیں بیان پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو شہادتیں بھی تین ہیں, کلمے بھی تین ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ شہادتین کیسے دے رہے ہیں؟ دو شہادتیں. قرآن سے لفظ شہادتین دکھا دو, دو شہادتیں. میں علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ دوں گا جی. اور آج سے میں اسی موضوع پہ پڑھ رہا ہوں, اور پورے امریکہ کے علماء کو جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ علی ولی اللہ تشہد میں پڑھا تو نماز باطل ہو جائے گی, میں ان کو چیلنج کروں. کینیڈا والا کو تو آلریڈی کیا ہوا ہے, اور کئی اس نے مجھ سے مناظرہ بھی کیا اور بھاگے ہیں. اور ڈاکٹر سخاوت حسین جو یہاں کہتا رہتا ہے کہ علی ولی اللہ سے نماز باطل ہوتی, میں آیا ہوں, اس کو آپ لے آئے مناظرے کے لیے, اور اگر جیت جائے تو میں خطابت چھوڑ دوں گا. کینیڈا میں ڈاکٹر علی عباس گواہ ہیں, بندے گواہ ہیں, 7 دفعہ مناظرے میں ڈاکٹر سخاوت صاحب بنے, اور یہاں آیت اللہ بنے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ایسا کہا ہے انہوں نے؟ ہم نے نہیں سنا, ہم جاتے ہیں ان کے پاس, ہم نے نہیں سنا کبھی. کیا جی؟ کہا ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے, جب باطل ہے. یوٹیوب پہ جائیں, ڈاکٹر سخاوت اور بشیر نجفی دونوں کا نام لکھیں, اس کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ باطل ہے. وہ کہہ رہا ہاں باطل ہے. بشیر نجفی نے کہا ہے. بشیر نجفی کہا تو یہ کہلوایا تو اسی نے ہے نا. اور اس کے بعد اس نے کہا میرے ساتھ مناظرہ موجود ہے, 50 گواہ موجود ہے, میں پیش کر سکتا ہوں. اور چلو جی اس کو چھوڑو جی, نہیں ہوا مناظرہ, تو اب میں چیلنج کر رہا ہوں کہ علی ولی اللہ پہ مجھ پہ مناظرہ کر رہے, اگر ثابت کر جائے جو انعام کہے میں دینے کو تیار. بات یہ نہیں ہے کہ میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا. جی, قرآن کے ساتھ عام اتخذوا من اللہ ولی رسول ولی, انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے, رسول ولی, اور میرا مولا علی ولی. ٹھیک ہے, اور شہادات بھی تین, تو آپ 2 کیوں دے رہے ہیں؟ کلمے بھی 3, آپ اس میں کیوں کم؟ آپ تو خیر کلمے میں دیتے ہیں, نماز میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اذان میں بھی دیتے ہیں, حکامت میں بھی دیتے ہیں,
اگر یہاں گواہی ہے تو وہ گواہی پھر نماز میں بھی ہے، یا یہاں بھی کوئی نہیں ہے، یا یہاں بھی ختم کرو. سبحان اللہ. کلمہ تو نبی کا پھر ہوتا ہے، اسے بھی نکال دو ولی. جی. تو پھر عطایتیں بھی 3 ہیں قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو آپ نے نماز اللہ کی عطایت ہی ہے نا، تو اس میں آپ نے اللہ کی عطایت کی تو گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہدایت دی، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ آگے اولو الامر کا کیا قصور ہے؟ یہ عطایت ہے، اور برخوردار یہ عطایت ہے. قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، تقیے میں تم نے اس کو گول کر دیا، اب ڈٹ گئے اور اسی پر. اتخذوا من دونہ اولیاء میں یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت کر جو آپ کو سرنامہ آج دے رہا ہوں کہ یہ مضامین میں نے آئندہ کے مجالس میں پڑھ لیں. جی. اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے علاوہ ولی بنا لی؟ فاللہ هو الولی، بس صرف اللہ ولی ہے. ٹھیک ہے، ان کی ولایت اللہ کے ساتھ ہے. کیوں؟ اگر اللہ ہی صرف ولی ہے تو پھر وہ انما ولیکم الملک کی آیت کو کدھر کریں گے؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ ولی ہیں. پھر قرآن کی آیت ہے نحنو اولیاءکم، نحنو جمع کا صیغہ ہے، نحنو اولیاءکم، اور ولی کی جمع اولیاء ہوتی ہے. نانو اولیاءکم فی الحیات دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں، اور آخر میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی ولی. ٹھیک ہے. تو اولیاء تو بنتے ہی جمع سے 3 سے، عربی میں کم از کم جمع ہوتی ہے. تو تسی تو 2 ہی ولی بنایا، تو اونج پاوی 50 اور بنا لو، علی ولی نہیں مننا. جی. اور غیر معصوم کو بھی ولی مان لینا نہیں مجھے سمجھ آتی ہے. علی جیسے معصوم کو بھی ولی نہیں ماننا. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، سب کچھ. ہم اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ تم نے اللہ کے علاوہ ولی بنا لیے. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. اب یہ جب بات ہوتی نا اللہ سے، اللہ یحیی الموتى ہوتا تو پھر اختیار خداوندی کی بات ہو رہی ہے. جہاں عہدے سے بات ہوتی ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے یا شہباز شریف وزیر اعظم ہے یا نواز شریف وزیر اعظم تھا یا جو بھی وزیر اعظم ہے، جب وزیر اعظم کی بات کریں گے نا کہ عمران خان وزیر اعظم ہے یا شہباز شریف وزیر اعظم ہے، تو پھر اس کے عہدے سے بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کے کیا اختیار ہے. شہباز شریف کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے علاوہ ولی ہے بھی نہیں. جب ولی آتے اسی لیے معصوم نے کہا ولایت نہ ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، یا اللہ کی ولایت ہو رہی ہے، یہ شامل ہے ساتھ. هو الولی وهو یحیی الموتى، ولی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. مولا علی نے کیے ہیں مردے زندہ کے نہیں کیے؟ وہ مقام ولایت. اب جو بندہ کہ میں ولی ہوں، میں ولی فلانا، میں ولی فلانا، اب میں نام نہیں لیتا، ان کو کہو یحیی الموتى، ولی کی طرف هو الولی، وہ اللہ ولی ہے. تو اختیار کیا رکھتا ہے بحیثیت ولی؟ یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. جو مردوں کو زندہ کر سکے ہم اسے ولی ماننے کے لیے تیار ہیں. قرآن سے بات کرو میرے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ولی ہوتا ہے نا وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ کہا تھا نا هُوَ الْوَلِيُّ، هُوَ الْوَلِيُّ، وہ ولی ہے. کر کیا سکتا ہے؟ ہوا. پھر وہی ہوا آ رہا ہے، وَهُوَ یحیی الموتى، وہ ولی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. وَهُوَ، اور وہ ولی جو ہے وَهُوَ، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ولی ہوتا ہے ہر شے پر قادر ہوتا ہے. نعرہ حیدری. آپ مجھے، آپ بھی تھکے ہوتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ نعرے میں آپ کو معاف کرتا ہوں. تو اگر لگانا ہے نا تو نہ تو یہ تھکاوٹ کی دلیل ہے آپ کا، تیرا نہ آپ کا ایمان آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے،
اور علی والے کو اس طرح کا نعرہ نعرہ جیب نہیں دیتے. بہرحال میری طرف اجازت ہے, چپ کر کے بیٹھے رہے کرو. ہاں متخذو من دونہ اولیاء, محسوس نہ کرنا میں ویسے آپ کے بھائی چلو آپ کے آیتیں ہی پڑھی جا رہے, آیتیں پڑھی جا رہے, بول کر سکے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا تو پڑھنی ہمیں آتا ہی ہے نا, جڑے باقی تیڑے باقی بھی رہتے کسے کہانی میں نے کو نہیں ہوں کہ ایک آیت پڑھی مگرو سارے کسے کہانیاں سنا کے تو ٹوٹ گئے, گھنٹہ پورا ہو گیا. اللہ اللہ خیر سن. ہوول ولی, وہ اللہ جو ہے وہ ولی, آگے پھر وہی ہوا آیا, وہ ہوا یحیی الموتیٰ, ہوول ولی, وہ جو ولی ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, وہ ہوا علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی اس زمانے میں. وہ جی پہلے تو کوئی نہیں پڑھتا سی علی ولی اللہ, ہونے انہوں نے کڑھ لیا کوئی 5-10 سال ہوئے, اگے تھے کوئی نہیں سی پڑھتا. علی عمران صاحب بڑے مخلص انسان ہیں, ان کی بڑی خدمات ہے اس ادارے کے لیے, اور میری بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کو جزا دے, ان کے بچوں کی زندگی دراز ہو, اہل خانہ آباد رہیں. کیا میں بات کر رہا تھا جی؟ ویسے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ورنہ ایک جگہ میں گیا تھا, میں پوچھا کیا پڑھ رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ساتھ پتہ ہے کوئی نہیں. میں آخیا پھر میں بھی وہ پڑھنا پڑھانا کیا کریں, میں بھی جکڑ اردو نہیں پڑھی تھی, جکڑ اردو نہیں پڑھی تھی, میں آخیا میں نے کہڑا لوڑ ہے ایڈا زور مارنے, پڑھنا پڑے نا کوئی سمجھدار بھی کوئی نہیں آ, میں جی جی اردو نہیں پڑھی تھی. کہتے ہیں جی پہلے تو کوئی پڑھتا نہیں تھا, ٹھیک ہے, پہلے ہم بھی نہیں پڑھتے تھے. سمجھے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ہمارے علماء کرام اللہ ان کی زندگیاں دراز کرے, آباد رہیں, وہ کہتے تھے کہ تقیہ کی وجہ سے نہ پڑھو, علی ولی اللہ سے فسادات ہوتے ہیں. تو ہم نے بالکل احترام ہے علماء کا, میں بڑے ادب سے نام لیا کرتا ہوں, کتنے دن سے پڑھ رہا ہوں, کسی کی میں بے ادبی نہیں کرتا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ تقیہ کی وجہ سے نہ پڑھو, بڑا پرآشوب زمانہ تھا بنو امیہ بنو عباس کا, سلطنت عثمانیہ, اس کے آج تک سعودیہ میں جو حالات ہیں افغانستان میں, آج بھی جا کے مجھے علی اللہ پڑھ کے دکھا دو. ٹھیک ہے, ان علماء نے احسان کیا ایسے کہ ہر بندے کو ٹوکتے مت رہو, ورنہ آج ہم شیعہ ہوتے ہی نہیں, ہمیں ہم قتل ہو جاتے. انہوں نے کہا تقیہ کر لو, ہاں جی جی, لیکن ان بیچاروں کو جب ان کا اذان میں کیوں دے رہے, انہوں نے کہا جی مستحب سمجھ کے دے رہے ہیں, واجب سمجھ کے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے. کلمے میں کیوں دے رہے ہو پھر علی ولی اللہ, انہوں نے کہا جی شعار شیعہ کی وجہ سے. شعار شیعہ سمجھا دو, جس طرح پیپل پارٹی والے ہیں, وہ بھٹو صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ دنیا سے چلے بھی گئے, وہ آج بھی کہتے ہیں جی اے بھٹو, جی اے بھٹو. ٹھیک ہے, تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بھی رہے, وہ لندن بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں شیر آیا, شیر آیا, شیر تو آتا بھی کوئی, وہ لندن ہی بیٹھے ہے جی. تو یہ شعار ہوتا ہے جیسے پارٹیوں کے, آگے نہیں سمجھ. تو بے شک دیکھ لینا تضیع المسائل میں کلمے کے نیچے لکھتے ہیں شعار شیعہ ہے, عادت پہ ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلمے تو نماز میں نہیں پڑھتے جی, تو اچھا کیا علماء نے, اگر پڑھتے ہوتے تو حج پہ بھی ہم جاتے ہیں, وہاں پڑھتے تو قتل عام ہو جاتا. انہوں نے نیکی کی ہے. اب یہ فساد کھڑا کیا ہوا؟ آج بھی کہہ دینا کہ تقیہ کے وجہ سے نہ پڑھو, ہمیں علماء کا احترام ہے, ہم چھوڑ دیں گے پڑھنا. جہاں خطرہ ہو نہیں پڑھ گے, ہم کینیڈا امریکہ میں کیا خطرہ ہے, یہاں کیوں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں جہاں علماء فرمائیں گے ہم نہیں پڑھیں گے, جہاں خطرہ ہے نہیں پڑھیں گے. لیکن اب یہ جھگڑا کیوں شروع ہوا؟ ایک فتوے کی وجہ سے.
میرے پاس پڑی ہے توضیح المثال، کہو گے تو میں دکھا دوں گا، وہ فوٹو کاپی بھی کر کے بندے ایک ایک بندے کو بانٹ دوں گا۔ اس میں لکھا گیا مبطلات نماز کے باب میں کہ کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ 12 چیزیں تھیں، آج سے جب تک شریعت چلی ہے وہی 12 چیزیں تھیں سب۔ تو اس میں لکھا گیا مبطلات نماز مثلا جتنی بھی نجاسات سے ان کے ساتھ تعلق ہے، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، تو اب باب نجاسات کے سرے پر لکھ دیا گیا کہ اگر نماز میں علی اللہ پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تقیہ کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے، کہ آپ کا احترام ہے ہمیں، لیکن یہ ہم ماننے کو تیار نہیں کہ علی مبطل نماز ہے، اور تو پھر ایک لیٹرین کے سرے پر لکھ دو کہ علی مبطل نماز ہے۔ میں بھی نہیں پڑھتا تھا، میری بیوی نے کہا آپ نے سینکڑوں بندوں کو شیعہ کر چکے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے شیعہ ہوا اور وہ واپس آ کے پڑھ کے اتر گیا تمہارے توضیح المثالوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اور ساتھ کوئی ای میلیں بھی اٹھائے پھرتا تھا سب بھائی صاحب مولویوں کی۔ خیر وہ بندہ تو واپس سنی ہو گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ جن کو آپ شیعہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کیوں نہیں ہے کہ کلیم اللہ پڑھو؟ میں کہ وہ مسجد میں جائے گا مولوی نے پڑھانا کوئی نہیں، اوکے وہ رجا صاحب کہتے ہیں جلیم اللہ بغیر گزارا ہی نہیں ہے، نماز ہی باطل ہے، اوکے گا پڑھا لگیا باطل ہے، وہ بندہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ واپس سنی ہو جائے گا۔ اس کو کوئی ماتم شاتم کرنے دو، کچھ عرصہ سینہ صاف ہوگا، بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ میری بیوی کہنے لگی آپ کی بخشش شخصیت کو نہیں ہونی۔ میں کہا میں ہزاروں بندوں کو عربوں عربستان میں بھی پاکستان میں بھی یہاں بھی شیعہ کر چکا ہوں، پھر ان کی اولادیں شیعہ ہوں گی، پھر ان کی اولادیں، وہ قیامت تک تو لاکھوں بندے میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں۔ ہو سکے جی تھوڑے مگر ایک بندہ نہیں ہونا فرشتہ تو چاہ کے سیدھا جنت میں جا مار۔ میں کہا تو جنت تے جانا، کہتی میں تو جانا ہی جانا۔ میں غصے ہو گیا، غصہ مجھے بڑا غصہ تو مجھے بیوی پہ نہیں آیا، غصہ اس بندے پھر میں کنفیوز ہو گیا جب اس نے کہا میں تو جی واپس نہیں ہو رہا۔ میں اٹھ کے کمرے میں چل گیا، تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا آیا، میں نے بیوی کی بات سنی، میں کہا باتیں مت کرو۔ میں اندر چلا گیا، تھوڑی دیر میں میرا بیٹا آیا، وہ کہتا ہے ابو جی امی ٹھیک کہتی ہیں۔ میں کہا پتر ایک تو ٹھیک کہنا، ایک تیری امی ٹھیک کہتی ہے، باقی تو دنیا ساری غلط ہے۔ لیکن میرا ضمیر لعنت کر رہا تھا مجھے، میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا پریشان ہو کے، اور میں نے پہلی دفعہ یہ مبطل نماز کا دیکھا بھی تھا، میں مجھے چکر آ رہے تھے کہ توضیح المسائل میں لکھا ہوا، تو میں پریشان، تو میں لیٹا ہوا تھا، لیکن ضمیر میرا لعنت کر رہا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹا کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، تو جلال میں آیا ہوا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس کے بعد ایک ڈاکٹر تقی عابدی ہے کینیڈا میں، ان کے گھر پہ مجلس تھی، ڈاکٹر سخاوت نے بھی پڑھنا تھا، میں نے بھی پڑھنا تھا، میں نے پہلے پڑھنا تھا، ڈاکٹر سخاوت صاحب نے بعد میں پڑھنا تھا۔ میرے ہاتھ میں توضیح المسائل تھی اور کتابیں بھی تھی، قرآن کی تفسیریں بھی تھی، حسین بخش جاڑا کی بھی تفسیر درِ نجف بھی تھی میرے پاس۔ اس سے میں نے سارا مضمون پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے میں نے ایک سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب مستحب امر میدان معاشر میں پوچھے جائیں گے؟ آپ جو کہتے ہیں علی اللہ پڑھ لو مستحب ہے، مستحب پڑھ لو، تو کچھ کہتے ہیں مستحب بھی نہ پڑھو، پڑھنا ہی نہیں، تو اور آپ ہر جگہ مستحب کہتے ہیں، کلمے میں بھی مستحب، اذان میں بھی مستحب، اقامت میں بھی مستحب، نماز میں تو ویسے ہی آرام ہو گیا، جو ادھر مستحب ہے وہاں کیسے آرام ہو گیا؟ تو میں نے کہا جی مستحب امور کیا ہوتے ہیں؟ آپ وضو کرتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلیاں کرتے ہیں، یہ مستحب امر ہے۔ نماز میں بھی 20 مستحب ہے، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو مستحب امر پوچھے نہیں جائیں گے کہ ہاتھ دھوئے تھے، کلیاں کی تھیں، جہاں سے وضو چھوڑتا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، بس وضو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مستحب امور نہیں پوچھے جائیں گے، یہ پوچھا جائے گا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، یہ پوچھا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ واجب امور پوچھے جائیں گے،
डॉक्टर साहब बहुत समझदार आदमी है, वो ज़मीन को लेने लगे, जिंदा है, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, अमेरिका में आया हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, बुला लें बात तो मैं डॉक्टर तकिया अब्दी भी जिंदा है। पहला मौका था, मैंने कहा राजा साहब तकिया तू भी ख़त्म करा, जब इन्होंने तोड़ दिया तकिया कि बातिल है नहीं, तू किस वजह से तकिए में चल रहा है? वजह बहुत गलत लगी। जी ना पढ़ते कोई बात नहीं। ना पढ़ते तो कोई बात नहीं, हम पहले हम भी को नहीं पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता था, तो भाई हमारे उलमा को कहा मैं तकिया, तो ठीक है तकिया नहीं पढ़ता जी। अब जब मुब्तले नमाज पढ़ किया तो फिर तो वाजिब हो गया, उसके बाद तो ठीक है, मेरी बीवी ने कहा मौला अली कब्र में भी नहीं आएंगे कि तुम वहां हमारी बात तो कर नहीं सके एक भी, हाँ? तो यहां मैं तेरी कब्र में किस लिए आऊं? तो मुझे ये यकीन हो गया, तो मैं वहां मैंने बात की, मैं क्या मुस्तफा पर मैदान माशर में पूछा नहीं, वो जमीन कुरेदने लगे, मैंने 5 मिनट तकरीर को कंटिन्यू करके फिर पूछा, बहुत बड़े एक मसला आप काल करने लगा, मैंने फिर पूछा रुक के कि भाई डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं कि मुस्तफा अमूर मैदान माशर में पूछे जाएंगे? कहने लगे नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं कह ये कुरान की आयत क्या है? शिया हर तफसीर ने लिखा कि वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन सब को रोको मैदान माशर में, इनसे अली की वलायत पूछो, अगर मुस्तफा मर रहा है तो पूछा क्यों जा रहा है? हाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसका कोई जवाब आज तक नहीं दे सके, शौरी पे देना भी कोई नहीं, हो सकता तो तेरे पानी जा तो के पता लग गया, ठीक है। तो ये जी अभी नई बातें गाड़ ली हैं, पहले तो कोई नहीं पढ़ता था। मैं दावे से कह रहा हूँ आज से 150 साल पहले तक जितनी किताबें लिखी गई हैं उन सब में तशहूद में अली वलीउल्लाह है। माइक से कह रहा अभी मैं यहाँ हूँ, आप उलमा के पास चले जाएं, उनके कहो बंदा ये बात कर रहा है। 150 साल पहले तक की मैं किताबें दिखाऊंगा मेंबर पे कि उनमें अली वलीउल्लाह तशहूद में था, ये बाद में निकाला गया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत। हमारे उलमा लिखते रहे, तकिये के जमाने में भी लिखते रहे। ओ जी आजकल ही कर लिया ने नवे काम शुरू कर देता, नवा नहीं कर लिया, आपके एहतराम में खामोश थे कि आप कहते हैं तकिया करो। अब जब ने आपने कहा जिक्र अली से नमाज बातिल होती है जी, कुरान कह रहा है कि अली आए तो बातिल भाग जाता है, तू कह रहा है अली से ही बातिल हो रही है। जो आज मैंने खुतबे में पढ़ी है, वकुल जाल हक्का वज़ाकल बातला इन्नल बातला कान, ये मौला अली के लिए है या नहीं? कुरान क्या है, अली आए तो बातिल भाग जाता, तू कहता है नमाज भाग जाती जी। तो कहते कोई नहीं पढ़ता था। हमारी 4 किताबें कुतुब अरबा, उनमें 2 के ये राइटर हैं, शेख अबू जाफर शेख सदूक ने मल्ला यज़ुल्फ़ लिखी है, और असूल काफ़ी फुरूक़ काफ़ी याकूब कुरैनी ने लिखी है जी। 329 जी सही फरमा रहे हैं आप। तो ये 329 हिजरी से जो ये फरमा रहे हैं, तो चलो 329 ने लगो 400 तो डेफिनेट है ना 381 शेष दूर की जी है 300 उसके, तो उसके बाद तो ये 400 हिजरी में लिखेगी, यानी 1000 साल पहले की किताब से हवाले दे रहा हूँ। और ये शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने हौज़ा इल्मिया नजफ की बुनियाद रखी थी, इन्होंने बुनियाद रखी थी जिसमें आज मराजी और मुज्तहिद कलाम बन रहे हैं। ये उस्तादुल उलमा है, इन्हें शेखुल ताइफा कहते थे कि कोई शेख नहीं बन, शेख सदूक भी शेख नहीं बन सकता जब तक तूसी के कदम नहीं चूमेगा। शेखुल ताइफा लक़ब है। शेख मुफीद भी शेख नहीं कहला सकेगा क्योंकि ये शेखुल ताइफा है, मुहक्किक भी हैं। इन्होंने किनकी किताब है मिसबल मुताज्जल व सलाल मुताब्बत, इंटरनेट पे मौजूद है, किसको कॉपी चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा। उन्होंने
जो तशोद निकला, एक दफा आप दुरूद पढ़े, मैं आपको सुना दूं। जी, वो तशोद लिखते हैं, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह वल अस्माउल हुस्ना कुल्लुहा लिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और आगे लिखते हैं, वारसलहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरन व बैन यदाय सा। और उसके आगे जो लिखते हैं, आप कहते हैं अली के जिक्र से नमाज बातिल हो जाती है, तो शोध में कहा लिखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ना लिखा हो मैं ज़ामन हूँ। लिखते क्या तशोद में, अशहदु अन्ना अल्लाह रब्बी नेमर रब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन नेमर रसूल व अन्ना अलीयन नेमल वली। ये बाबे तशोद में ना हो, मैं खिताबत छोड़ दूंगा और उस बंदे की सारी जिंदगी नौकरी करूंगा जो कि नहीं लिखा हुआ। 1100 साल पहले की किताब, ये आज का कोई अफसाना नहीं, हमने गढ़ लिया। जितने आपके यहाँ न्यूयॉर्क में उलमा है, मैं उनको मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ, अली वलीउल्लाह को बातिल साबित कर दे, जो इनाम कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। अब किसी नुस्खे में नहीं मिलता है। और उसके बाद बिहारुल अनवार में अभी भी मिलता है जी, यूट्यूब पे आप चेक कर लें, बिहारुल अनवार जिल्द 84, ठीक है जी, सफ़ा 208 सफ़ा 209 पर अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलसी ने भी जो तशोद लिखा है वो यही लिखा है आसन तशोद का है। जी। बहुत सारी किताबें मैं भी सभी के हवाले आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दूंगा। तो इसके बाद ये मेरे पास अल मरासिम पड़ी, मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं ममनून हूँ, इन्होंने मुझे काफ़ी किताबें ला के दी, मैं उनके हवाले दूंगा। सैयद मोहसिन शाह साहब किबला सरकार ने तो हमजा सलाम देहलवी अल मरासिम अमरिया, जी सही फरमा रहे हैं। अल मरासिम में उन्होंने जो तशोद लिखा है ना जी, वो भी यही लिखा जो मैंने पढ़ा है, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल अस्माउल हुस्ना कुल्लुहा लिल्लाह। उसके बाद वे फरमाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरन बैन यदाय साब व अशहदु अन्ना रब्बी नेमर रब व अन्ना मुहम्मदन नेमर रसूल व अन्ना अलीयन नेमल इमाम। ठीक है, ये किताब लिखी हुई है, मैं कैमरे की भी नज़र कर दूँ, ये लिखी हुई है किताब जनाब 463 हिजरी में इनकी वफात है, 400 में लिखी है। ये भी 1100 साल पहले की किताब है और मुज्तहिदीन को निसाब में पढ़ाई जाती है। क्या आंखें बंद हैं, नजर नहीं आ रहा कि ये लिखा हुआ? इसकी भी कॉपी ले ताकि इसका पेज भी आ जाए, पेज 73 पे लिखा हुआ, समझ रहे? 1100 साल पुरानी बात। और जी आजकल काट लिया अली वलीउल्लाह, पहले तो कोई नहीं था। मैं एक एक हवाले दूंगा कुरान से कि नबी पाक भी पढ़ते थे, 10 शिया तफसीरों के हवालों से कि नबी पाक नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ते थे, कुरान से साबित करूंगा। आइमा पढ़ते थे, उलमाए मुतकद्दमीन पढ़ते थे, और आज भी का जो मेरे नॉलेज में है 42 उलमा इस वक्त भी अपनी तौज़ीयों में लिख चुके हैं कि नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ सकते हैं। मैं एक एक तौज़ी आपको मेंबर से बयान कर दूं, जो गलत हो तो मैं उसके जवाब लाए। नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो जी। तो अब मैंने कहा था जो वली है, होवल वली हो, वो वली है। अब जब किसी ओहदे से बात हो रही है, उसके इख्तियारात बयान हो रहे हैं। वज़ीर आज़म है, डॉक्टर है, तो क्या कर सकता है? होवल वली हो, कर क्या सकता है? जो वली होता है वो युह्यिल मौता, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। अब जो भी कहना मैं वली हूँ, उसको पहले क्या, वो युह्यिल मौता की शर्त है वली के साथ। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, होवल वली हो, वह हुवा युह्यिल मौता, वह हुवा अला कुल्लि, और जो वली होता है वो भी अला कुल्लि शैइन कदीर होता है। ठीक है, मैं उलझाना दूं कि आपके ये क्या कह गया। वक्त नहीं, मेरा वक्त खत्म हो गया, मैंने मसाइब भी पढ़ना, बल्कि 2 बातें जरूर करूंगा।
سورہ جن کی آخری آیت ہے وَآسَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَآسَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے نا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر نے کُلَّ شَيْءٍ آسا، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز۔ ٹھیک ہے جی، پالنے والے ہی ہر چیز کا احسا کر کے پھر کیا کیا ہے تم نے، ہر شے میں پھر کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ اب پوچھو علی کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے، وہ اتنا بولا نہ بن، کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے۔ تو آسا کُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے گر رکھا ہر چیز کو، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر نے کُلَّ شَيْءٍ کو گن سکے، جو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے وہی گن سکتا ہے نا، جو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر نے اس کو کیا پتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، پھر گن کے پالنے والے کیا کیا، پھر سورہ یاسین میں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس ہر شے کو پھر امام مبین کے سینے اقدس میں رکھ دیا، اب کوئی شے دائرہ اختیار امامت علی سے باہر نہیں ہے۔ سمجھے، میں نے اس لیے تشریح کیا کہ میں ایک تسی شہران تے لگے ہو تو میں ایک ربائی پڑھنا چاہتا ہوں جی۔ تو اس کے بعد بھی جو بندہ چپ کر گیا یا بیٹھا رہا اس پہ گلا میرا ضرور ہے۔ اتنی بڑی عظیم ربائی اگر صبح تک بھی داد دیتے رہو نا تو داد کم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو باقی تسی بادشاہ بندے ہو تو بادشاہ میں کیا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، مولانا روم نے مثنوی و مانوی لکھی ہے، اور اقبال نے بھی کہا مثنوی و مانوی، مثنوی و مانوی مولوی ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ وہ قرآن لکھ گیا ہے پہلوی زبان میں۔ ٹھیک ہے، لوگ مثنوی اور مانوی سے استخارے بھی کرتے تھے کسی زمانے میں جی۔ تو وہ لوگ یہ اقبال کی بات کریں، اس نے کہا ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ اس نے قرآن کی تشریح کر گیا ہے، وہ تفسیر کر گیا ہے اس کے اندر، یہ کہنا کا مقصد تھا اقبال کا۔ اقبال مفکر پاکستان ہے، وہ بڑی اچھی طرح سمجھتے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا روم جب اس آیت پہ پہنچے نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو اس کی تفسیر میں لکھا، پھر لوگوں نے اور بھی ایک شاعر نے منسوب کر دیا یہ شعر میرے ساتھ منسوب ہے، اب میں کہہ دوں میرے ساتھ منسوب ہے، اس کا کیا ہے؟ ہاں جی، تو مولانا روم نے لکھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ علی شاہ عالم امامًا کبیرہ، علی شاہ عالم امامًا کبیرہ، اس سے بڑا امام کو نہیں۔ امام مبین جو ہے مبین ہوتا ہے واضح کھلا مکھلا، عہدے امامت میں علی سے امام مبین ہے علی، تو اس کی تشریح کرتے کہتے ہیں علی شاہ عالم امامً کبیرہ، اور انما ولیکم اللہ سے علی شاہ عالم بھی اس آیت سے، علی شاہ عالم امامً کبیرہ۔ ٹائم ختم ہو گیا ورنہ میں ایک مصرے پر دو آیتیں پڑھتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی شاہ عالم امامً کبیرہ بعد از نبی شد بشیر نذیرہ، زمین آسمان اور عرش کرسی باکمج، یہ زمین ہو آسمان ہو عرش ہو کرسی ہو علی کے حکم سے چل رہی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ، اللہ کے ساتھ علی ولی ہے، ولی بادشاہ کو کہتے ہیں، کائنات کی بادشاہ، اللہ کوئی کام خود نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ رسول علی اللہ کی بادشاہت میں انما ولیکم اللہ کے ساتھ ہے جی۔ تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ زمین آسمان اور کرسی باکمل، شرق سے غرب شمال سے جنوب، چار دانگے عالم میں، تمام عالم رنگ و بو میں، حدود وسعت افلاک تک، حد نظر تک پھیلے ہوئے نیل گوں آسمان تک، آفتاب و انجم و مہتاب کے زیورات سے مزین شامیانے تک، اور سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین و ادنیٰ تک۔ قرآن کی آیت کے مطابق
फसुबान अल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ला शैइन आसैनो फिल मुबीन, कुल शै का इख्तियार है बियदिही, मेरे हाथों में। कौन है यदुल्लाह? और या अल्लाह के हाथ दिखा, या अली को यदुल्लाह मान। एक मिनट ठहर के नारा लगाना है। अली शाह आलम इमामन कबीरा, तो जो कुछ भी है सिदरतुल मुंतहा से अर्श मकाला तक, आलम शहजात पर, अल्लाह की पूरी कायनात पर बेयदिही मलकूत, मेरे हाथों में बादशाहत है, तो कायनात पर अली की बादशाहत है। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे हैं जी? क्योंकि अली दस्ते इलाही है, यदुल्लाह है, बेशक तो कारखाने कुदरत अल्लाह के हाथों से चल रहा है बेशक। जी। तो मैं रुबाई को मुकम्मल कर लूं। बिस्मिल्लाह। ज़मीन आसमान अली शाह आलम इमामन कबीरा, बादत नबी शुद बशीरन नज़ीरा, ज़मी आसमा अर्श कुर्सी बहुकमश, ज़मी आसमा अर्श कुर्सी बहुकमश, अली रा अला कुल्ले शैन कदीरा। सुनी सुफीशीदा अहवाल जामी के हस्ती पे मैनी समी हम बसीरा। सुभान अल्लाह। ये जामी के शेर है। मौला सलामत रखे आपको जी। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। कोई इमारत बना लेना आसान काम है, साइंस की रोशनी में किसी चीज को ईजाद कर लेना भी आसान है, लेकिन किसी बंदे का एक सेकंड में तगय्युरुल क़ुलूब कर देना ये नामुमकिन है। और मौला हुसैन वो हैं जिन्होंने एक नहीं कई बंदों को तगय्युरुल क़ुलूब आने वाहद में कर दिया। करबला के एक शहीद हैं ज़ुहैर इब्न कैद, ये उस्मानी थे, सही फरमा रहे हैं आप, ये उस्मानी थे और उस्मानी मसलक पर भी थे। हज से फारग हुए सरकार सैयद शोदा तो एहराम तोड़ के पहले काफिला चल पड़ा था। ये हज खत्म करके इसने कभी काफिला पीछे पीछे, इसको खबर हो गई कि सरकार सैयद शोदा नवाब करबला का काफिला आगे आगे जा रहा है। तो ये कोशिश ये कर रहा था कि मेरा आमना सामना मजलूम करबला सैयद शोदा से नवासे रसूल से ना हो। ये काफिले को पीछे रखता था। एक मंजिल ऐसी आई कि इसका काफिला थोड़े से फासले पर मजलूम करबला के वाक़याम किया तो इसने भी वहाँ पड़ाव किया काफिले। तो सरकार सैयद शोदा ने नवाब करबला ने फर्जंद अली व बतूल ने सैयद शबाब अहले जन्ना हुसैन इब्न अली ने कासिद भेजा ज़ुहैर को। कासिद ने आके कहा कि मौला हुसैन आपको बुला रहे हैं। इसने जवाब दे दिया कि मैंने नहीं आना। कासिद वापस चला गया। बेशक उस्मानी था, लेकिन अजमत अहले बैत दिल के किसी गोशे में थोड़ी बहुत थी। वापस चला गया कासिद। ये अंदर आया तो इसका चेहरा उतरा हुआ था। इसकी बीवी ने पूछा कि चेहरा क्यों उतरा हुआ, कौन आदमी आया है? उससे कोई बातें कर रहे थे, उसके बाद तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ भी। कहता है फर्जंद रसूल ने बुलाया है। तो बीवी ने पूछा तुमने क्या जवाब दिया? कहने लगा मैंने कहा कि मैंने नहीं आना। उसने कहा हैफ है तेरी अकल पर, फर्जंद रसूल बुलाए, बतूल का बेटा बुलाए और तू के मैं नहीं जाता। ये अपनी तलवार मुझे दे, ये चूड़ियां मेरियां तू पहन ले, मैं जाती हूँ, हुसैन बुला रहे हैं। तो कहने लगा अच्छा तू कहती है मैं जाता हूँ। अभी तक भी उसी दुश्मनी पे तुला हुआ। बीवी ने कहा कि बात तो सुन ले, बात सुनने में क्या अर्थ है, अमल ना करना।
تمہاری مرضی. تو یہ آیا. سرکار سید الشہداء نے سے ایک نظر میں دیکھا, اس کا تغیر القلوب ہو گیا. جملہ ایک ہی سے کہا کہ زہیر ابن کیم شہدائے کربلا کی لسٹ میں تیرا نام ہے. بس یہ جملہ سننا تھا, زہیر ابن کیم کی کیفیت بدل گئی. کہتا مولا میں ابھی آ رہا ہوں خیمے سے ہو کے. بیوی سے ایسے بہت محبت تھی, آ کے بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے طلاق دینا چاہتا ہے. اس نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں نہیں چاہتا میرے شہادت کے بعد تو قید ہو جائے. تو اس لیے تو اپنے گھر میں کے چلی جا. تو اس نے کہا زہیر ابن کین تو طلاق بھی دے دینا, پھر بھی میں نے تیرے ساتھ ہی جانا ہے. میں زہرا کی بیٹیوں کو چھوڑ کے اب گھر جا سکتی ہوں. تو زہیر ابن کین بڑے بہادر تھے, بڑی جنگ کی شہادت ہو گئی. ٹائم مختصر ہے, میں شہادت پوری نہیں پڑھتا. اور حسین تغیر یہ ہو جو تھا, اس کبھی ایک سیکنڈ میں دل بدل کر ہو گئے. پہلے دشمن تھا, 10ویں کی رات جو سردار تھے, فوج کے کمانڈر تھے, ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں دریا نہر الکما پہ گئیں. وہاں گھوم کے واپس آ رہی تھی, بچیاں تھیں کہ چلو ان خیموں کو دیکھتے ہیں غریبوں کے جو لگے ہوئے تھے. قریب سے گزری تو شہزادی زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ نے شہزادی فضہ کو کہلا بھیجا کہ باہر ایک بچی جا رہی ہے, اس کو کہو کہ حر کی بیٹی کون سی ہے, تو اس کو اندر خیمے میں بلا کے لاؤ. جب حر کی بیٹی خیمے میں آئی تو اسے کہا شہزادی عالیہ نے میرے بھائی حر کی بیٹی, اور پھر بیویوں کو کہا کہ کچھ زیورات لاؤ اپنے جو بھی, اور کچھ اور تحفے تحائف لاؤ. ایک گٹھڑی باندھ کے اسے ساتھ دی. چھوٹی سی بچی تھی, گھر آئی, ماں سے کہتی ہے کہ اماں یہ بابا یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں. بڑی جو شہزادی تھی نا وہ میرے بابا کو بھائی کہتی تھی, اور یہ ان کو مارنے پہ تل گئے ہیں بابا. تو ماں نے کہا میں بھی نہیں چاہتی کہ یہ ایسا اور کرے, لیکن اب میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. یہ تلا ہوا ہے اس بات پر, بابا آئے تو بابا سے بات کرنا. تو حر کی بیٹی نے بات کی, یہ خاموشی سے بات سن کے باہر چلا گیا. دریائے فرات پہ گیا, ضمیر ملامت کرنا شروع کر دیا اس کا. اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا, فوراً خیال آیا جس پہ پانی بند کرے یہ اس کی ماں کے مال میں لکھا ہوا پانی. واپس آیا, دریا سے پانی بھی نہیں پیا, پیاسا بھی تھا لیکن پانی نہیں پیا. قریب آیا کہ خیمے میں, نوکر کو کہتا ہے میرے لیے پانی لاؤ. نوکر پیالے میں پانی لایا, پتہ نہیں کیا خیال ہے, منہ کے قریب کیا پانی پھینک دیا کہ بطول کی بیٹیاں پیاسی ہیں, کیا کر رہا اور پانی. تو اور خیام حسینی میں آیا, اور حر جب آئے ہیں خیام حسینی میں, مولا نے سرکار وفا کو, مسجود وفا کو, سرکار غازی عباس کو حکم دیا, شہزادے علی اکبر کو کہا کہ آگے جا کے حر کا استقبال کرو. حر خیموں میں آیا تو اس نے ایک بات کہی کہ مولا میں جب آپ آئے تھے کربلا 2 محرم کو, میں نے لگام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا آپ کے گھوڑے کے. میں نے میملوں سے زہرا کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں سنی تھی, مجھے شہزادی عالیہ سے معافی لے دے. ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ شہزادی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے شریکت الحسین نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا. کیا شریف سیدزادی ہیں, خانوادہ رسالت, بیٹوں کو بھیجا
اور کہا کہ جا کے ہر کو ماموں اور کہہ کے سلام کرنا، کہنا اماں سلام کہتی ہے بھیا۔ بس یہ سلام کا سننا تھا، اور نے منہ پہ پیٹنا شروع کیا، پیٹنا پیٹا کہ زمین پر گر گیا۔ سید الشہداء نے سنبھالا، کہتا مولا زہرا کی بیٹیاں مجھے پائی کہہ رہی۔ طہر آیا، طہر نے کہا سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں کربلا میں، پہلی شہادت میری ہوگی۔ امام نے کہا اور تھوڑی دیر رک جا۔ اس نے کہا نہیں مولا میں سب سے پہلی شہادت ہوگی۔ کہا نہیں اور تھوڑی دیر رک جا۔ کہنے لگا اچھا پھر اس لمحے میں میرے بیٹے کو بھیج دیں، بیٹے کا نام علی تھا۔ علی میدان میں آیا، لڑتا رہا، گھوڑے سے گرا، اور باپ تھا، بڑی تیزی سے، باپ کتنی تیزی سے بیٹے کے لاشے پہ پہنچتا ہے، بڑی تیزی سے پہنچا، لیکن جب پہنچا حیران ہو گیا، علی کا سر امام حسین کی گودی میں تھا۔ مظلوم کربلا اور بیٹے کا لاشا اٹھانے لگے، جس نے ماتم کرنا میری طرف دیکھنا، اور بیٹے کا لاشا اٹھانے لگے۔ سید الشہداء نے روکا، کہا میرے نانے کی شریعت میں منع ہے جوان بیٹے کا لاشا باپ نہ اٹھائے۔ اور مجھے بتاؤ اس وقت حسین علیہ السلام اور کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے، اس وقت حسین علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی جب زخمی علی اکبر کو اٹھا کے ہاتھوں پہ لا رہے تھے۔ اور کو کہا اور ازبل الجہاد۔ اس کے بعد نماز ظہر ہونے والی تھی، نماز عصر، اس سے پہلے کا مولا حسین آپ بڑے کریم ہیں، ابن کریم ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، اور ابھی آیا اس کو ایک نماز تو اپنے ساتھ پڑھ لینے دیں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اور کو ایک نماز تو اپنے ساتھ پڑھ لینے دیں۔ نماز سے پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں اور جہاد کہ اور جہاد کو چلے جاؤ۔ تو مظلوم کربلا ایک بہت بڑی بات بتا گئے ہیں، اگر ایک اور بھی نماز پڑھ لیتا نا تو آج کا مولوی کہتا وہ نماز اور کو بکھا گئی، نماز نہیں بچا گئی، حسین کے بابا پہ ایمان لانا علی الولی اللہ بچا گیا اور کو۔ تو ہر میدان میں لڑتا رہا، بڑی بہادری دکھائی، بڑا جرنیل تھا۔ آخر ایک تمیمی بے غیرت نے آگے بڑھ کے تلوار ماری، اور حسین بن نوین نے بھی بڑھ کے آگے سر میں تلوار ماری اور گھوڑے سے گرا۔ مظلوم کربلا نے نالین نہیں سنبھالی، دوڑتے ہوئے گئے اور ہر کا لاشا ہاتھوں میں رکھا، اور جب ہر کی کف سے انسری سے جان پرواز کر گئی تو اٹھا کے لاشا جنگ شہیدہ میں رکھ دیا۔ میں نے اصل میں آج شہادت تو پڑھنی تھی حبیب ابن مظاہر کی، لیکن یہ دو شہادتیں اس لیے پڑھیں، مجھے فرمائش تھی ذکر کچھ کر دینا جی۔ مجھے آپ تھوڑے میں فضائل پڑھوں گا حبیب ابن مظاہر کے، اور اس کے بعد مسائل پڑھوں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ تمام شہداء کی کو سلام ایک دفعہ کیا جاتا ہے جب آپ کربلا جاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کا سلام 2 دفعہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک جاتے ہی حکم ہے امام کا کہ حبیب کو سلام کرو، ایک پھر جب مجھے سلام کر کے سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں واپس جاؤ پھر حبیب کو سلام کرو۔ یہ حبیب کے 2 سلام کیوں ہیں؟ ہر شہید کا تو ایک سلام ہے، حبیب نے 2 دفعہ سید الشہداء پہ جان واری ہے، 2 دفعہ جان دی ہے۔ پہلا واقعہ بتاتا ہوں کب دی۔ یہ عمر میں بڑے تھے سرکار سید الشہداء سے حبیب، لیکن بہت پیار کرتے تھے۔ جہاں سے سرکار امام حسین علیہ السلام گزرتے تھے، حبیب ابن مظاہر
پاؤں سے مٹی کھا کے شفا سمجھ کے حسین کی قدموں کی خاک کو اپنے چہرے پہ ملتے تھے. بہت عزت و تکریم سرکار سے. ایک دن بابا کو کہتے ہیں کہ بابا آپ دعوت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو شہزادے حسین علیہ السلام تو لازم ساتھ آئیں گے. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں. جا کے دعوت کے لیے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. تو جس دن دعوت کا دن تھا نا بڑے اشتیاق سے کہ میں دور سے آتا ہوا دیکھوں گا, چھت پر چڑھ گئے حبیب. قبلہ دادی صاحب صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت پہ چڑھ گئے. اشتیاق میں بڑی تھی کہ میں دیکھوں گا کہ مولا کیسے آ رہے ہیں. تو جب چھت پہ چڑھ گئے تو حبیب نے دیکھا کہ سلطان مملکت اہدیت رسول اور سلطان مملکت کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اکٹھے آ رہے ہیں. کسی شاعر نے جملے لکھے ہیں فضیلت کی خدا کی قسم حد کر دی ہے. اس نے لکھا ہے حبیب کہتا ہے میں نے اپنے سامنے ایسے دیکھا کیا بخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ. چپ کر کے نہ بیٹھنا, فضائل حبیب ہے. بخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ قرآن کو. دو نعتیں قرآن برابر چلتے آ رہے ہیں. حبیب کہتے ہیں اس منظر کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا. بخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ قرآن کو. شاہ کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں. مظلوم کربلا کو جب دیکھا نا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں. چل کے جانا محبت کی توہین ہے. چھت پہ تھا کہ اب نیچے اتروں استقبال کروں. کہا یہ توہین ہے. دور سے چھت سے دیکھ رہا تھا کیا آ رہے. کہتا ہے چل کے جانا محبت کی توہین ہے اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں. ٹھیک ہے. تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا. تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا. بس اسے جان دے دو یہی جان ہے. تو حبیب فوت ہو گئے. مظاہر نے لاشا اٹھا کے کمرے میں رکھ دیا کہ اگر میں نے آتے ہی بتا دیا سید الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات فخر موجودات سرور ماہرومہ پادشاہ خوباں جوہر ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا بھی تناول نہیں فرمائیں گے. تو بیٹے کی لاش اٹھا کے کمرے میں رکھ دی. سرکار سید الشہداء اور سید الانبیاء تشریف لائے تو بیٹھے تو سرکار سید الشہداء نواس رسول نے جگر گوشے علی و بطول نے سید شباب اہل جنہ نے نواب کربلا نے شہنشاہ نینوا نے پوچھا کہ حبیب کہاں ہے. مظاہر آل محمد کا چاہنے والا تھا ان کا باپ, جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا. جب پوچھ لیا تو کہا کہ حبیب مر گیا. امام حسین بیٹھے تھے باخدا میں نے پڑھا ہے بیٹھے تھے اچانک اٹھ کے کھڑے گئے. کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا حبیب کا میرے ساتھ کربلا کا وعدہ ہے. حبیب کا میرے ساتھ کربلا کا وعدہ ہے. حبیب کو لاؤ. حبیب کو لایا گیا اور حسین جیسا العمر اسرائیل کو حکم دے رہا ہے رد روح الی جسدہ. بس یہ کہنا تھا حبیب اٹھ کے زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک تو دو سلام اس لیے ہیں, ایک جان یہ والی ہے
ایک کربلا میں، باقی شہداء نے ایک ایک دفعہ جان دی ہے، یہ حبیب نے خود جان دی ہے چھت سے چھلانگ لگا کے، سمجھے؟ اس لیے دو سلام ہے۔ میں تفصیل سے پڑھا کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے بھی جن کے نہیں پتہ ان کے پتہ چل جائے، بہت خوب مولانا۔ ہے جی۔ تو وقت گزرتا گیا، بطول کا بیٹا کربلا میں دشمنوں میں گر گیا، حبیب کو خط لکھا اور خط قاصد کو دیا۔ خط کا سرنامہ یہ تھا من الحسین ابن فاطمہ۔ پہلے جب بھی خط حبیب کو لکھتے تھے سرکار سید الشہداء تو لکھتے تھے حسین ابن علی۔ عربوں میں یہ دستور ہے جب ماں کا نام لکھا جائے انتہائی غربت ہوتی ہے اس وقت، تو جو خط لکھا تھا من الحسین لکھا جاتا نا اس طرف فلاں سے، من الحسین ابن فاطمہ علی فقیہ المحدث الحافظ بکتاب اللہ یا اخی حبیب ابن مزار۔ ٹھیک ہے، کہا کہ اے رجل فقیہ، تو ہم تو کہتے ہیں فقیہ نے تو مسئلے بتانے ہوتے ہیں، یہ تو شہادت کے بھی بتا رہی ہیں، مسئلے پوچھنے کے لیے بلا رہے ہیں کہ فقیہ لکھ رہے ہیں۔ امام جو سیدوں پہ جان دے دے نا وہ فقیہ ہوتا ہے۔ الفقیہ پہلا جملہ ہی فقیہ لکھا، المحدث تو محدث بھی، الحافظ بھی کتاب اللہ تو قرآن کا حافظ بھی ہے، یا اخی او میرے بھائی حبیب ابن مزار۔ قاصد کو خط دیا، قاصد یہ خط لے کر پہنچا، حبیب ابن مزار اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں خضاب خرید رہے تھے داڑھی پہ لگانے کے لیے، تو قاصد نے خط دیا، خط پڑھا انہوں نے، اور مسلم ابن اوسجا یہ بھی کربلا کے شہید ہے، وہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ حبیب نے خط پڑھا، رونے لگ گئے۔ مسلم ابن اوسجا پوچھتا ہے کس کا خط ہے؟ کہا کہ سرکار سید الشہداء کا ہے اور بڑی غربت ہے، لکھا ہے حسین ابن فاطمہ، اور خط میں نیچے لکھا ہے حبیب میں تجھے زحمت نہ دیتا، میں تجھے تکلیف نہ دیتا، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں، میں تجھے نہ بلاتا لیکن میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو حبیب نے خط پڑھا، حبیب گھر آیا، زوجہ رو رہا تھا تو زوجہ حبیب نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہتا ہے سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا کا خط ہے۔ تو کہا کیا خط میں لکھا ہے؟ کہا مجھے بلایا ہے۔ تو زوجہ نے پوچھا کیا خیال ہے پھر اگر بلایا ہے تو؟ کہتا ہے سوچوں گا۔ بیوی نے کہا ہے تیری عقل پہ، ادھر کہہ رہے کہ بطول زاندیاں جنگلوں میں گر گئیں اور بطول کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے، تو کہتا میں سوچوں گا، یہ تلوار مجھے دے، میں نصرت حسین کو جاتی ہوں۔ کہنے لگا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، زمانہ پورا شوب ہے، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں نے نوکر کو گھوڑا دے کے پہلے شہر سے باہر بھیج دیا تھا کہ چپ کے بڑے پہرے لگے ہوئے تھے، تو نوکر کہا تو پہلے گھوڑا لے کے فلاں مقام پہ کھڑا ہو جانا، تو میں تو تہیہ کر چکا ہوں، میں تو کربلا جا رہا ہوں، صرف تیرا امتحان لے رہا تھا۔ تو جب چلنے لگا نا اور تو بیوی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، کہا اور جا رہے ہو زہرا کی بیٹیوں کو میرا سلام کہنا۔ تو ہو آیا حیران ہو گیا، حالانکہ غلام جہاد نہیں کرتے تھے، نہ غلاموں سے جہاد لیا جاتا تھا، تو پریشان تھا کہ حبیب کے آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو گھوڑے کو تھپتھپا کے کہہ رہا تھا غلام کہ تو فکر نہ کر، اگر حبیب نہ آیا تو میں حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو حبیب آیا
تو غلام کو کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں تو چلا جا. اس نے کہا جب جہنم کی زندگی گزار رہے تھے یا کیا زندگی گزار رہے تھے وہ مجھے پتہ نہیں ہے, اس وقت تو ساتھ رکھا, اب جب جنت جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, میں نے بھی ساتھ جانا ہے. تو کا حبیب کا نوکر بھی اور حبیب کربلا آئے. مختصر کرو سیدوں نے بڑا استقبال کیا. 10 محرم کی زور سے پہلے حبیب گیا عمر بن سعد کے خیمے میں کہ مظلوم کربلا نے نماز پڑھنی ہے, اتنی دیر تیر باغانی روک دو. تو اس ملعون نے ایک جملہ کہا, ابھی اس نے جہاد نہیں لیا تھا حسین علیہ السلام سے حبیب نے. اس ملعون نے ایک جملہ کہا کہ کیا فائدہ حسین کو نمازیں پڑھنے کا, حسین کو کوئی نمازیں فائدہ نہیں دے گی. بس اس کا اتنا کہنا تھا, اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور تلوار کا جو دستہ تھا عمر سعد کے منہ پہ مار کے حرام زادہ تمہاری کیا نمازیں. تو وہیں سے کہا مولا حسین مجھے اس نے جہاد دے, اب میں واپس نہیں آ سکتا. بڑی جنگ کی آخر گھوڑے سے گرے. مظلوم کربلا سرانے پہنچے, حبیب نے آخری سلام کیا. مظلوم کربلا مختصر کرو لاشا اٹھا کے خیمے لائے, اور خدا کی قسم پتہ نہیں کیا عظمت تھی حبیب کی. شام غریبہ کو زہرا کی بیٹی نے بیان کیا تھا, کہا بھیا حبیب میں تیرے علاقے میں آ گئی ہوں, میں زینب اجڑ گئی ہوں, میرے سر پہ چادر کوئی نہیں. وقت کوئی نہیں رہ گیا, میں آگے نہیں پڑھ سکتا. کوئی پرانا دوست مل جائے نا, پرانا دوست, کسی کا بیٹا مر جائے تو اس کا کوئی پرانا دوست مل جائے اس سے, تو پھر حالانکہ پہلے چپ کر کے پھر رہا ہوتا, پھر اس کے گلے لگ جاتا ہے, اس کے گلے لگ کے پھر روتا ہے, کہتا ہے میرا بیٹا مارا گیا, وہ سارا غم تازہ ہو جاتا ہے. جب 11 محرم کے اس کے آگے مسائب میں پڑھو قیامت ہے, جب 11 محرم کو قافلہ کوفے میں پہنچا تو کیونکہ ابھی دربار سج رہا تھا, قافلے کو دربار بازار میں روک دیا گیا. سیدزادیاں کھڑی تھیں, اچانک سید سجاد بڑی اونچی آواز سے روئے. شہزادی عالیہ, شہزادی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ سید سجاد سے کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو اتنا اونچا؟ کہا پھوپھی اماں جس گھر کے سامنے کھڑی ہو نا یہ چچا حبیب کا گھر ہے, یہ چچا حبیب کا گھر ہے. تو شہزادی عالیہ نے دیکھا چھت پر ایک بچہ تھا حبیب کا بیٹا, اس کا نام قاسم ہے, 7 سال اس کی عمر ہے. شہزادی عالیہ نے اسے, ہاتھ تو پیچھے بندھے ہوئے تھے نا, ایسے آہستہ سے آواز دے کے کہا قاسم میری بات سن. بچہ قریب آیا, جب شہزادی عالیہ کو دیکھا ڈر کے پیچھے ہٹا, بچہ ڈر کے پیچھے ہٹا. شہزادی عالیہ نے کہا قاسم میری بات سن, بچہ ڈرا کیوں ہے؟ مکتر کی کتابوں میں ہے, میں کس طرح پڑھوں مر جاؤں. مکتر کی کتابوں میں ہے کہ زینب عالیہ کے ہاتھ پسے بندھے ہوئے تھے, سر شگافتہ تھا, خون بہ رہا تھا, چہرے پر خون بکھرا. بچہ ڈر کے مارے اس نے پہلی دفعہ کسی مستور کے ہاتھ پسے پھندا, پسے گردن بندھے دیکھے تھے. کہا قاسم میری بات سن. وہ کہتا ہے شہزادی آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ کہا میں تمہاری رشتہ دار ہوں. کیا سید و نوکروں کو بھی رشتہ دار کہتے ہیں؟ کہا میں تمہاری رشتہ دار ہوں. بچہ کہتا بڑی معصوم ادا سے, بہت دردناک فکرہ میں کہنے لگا ہوں, بچہ معصوم ادا سے کہتا ہے میں نے, اگر آپ ہماری رشتہ دار ہیں, اگر آپ میری پھوپھی ہیں, تو میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا.
اب جو شہزادی عالیہ نے جملہ کہا ہے نا کلیجہ کٹ جائے گا. شہزادی عالیہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا الا الرحمن فی دنیا الا القرآن. وہاں رحمان نے ہمارے اصلی چہرے دیکھے تھے, یہاں صرف قرآن نے دیکھے. مجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا. تو بچے سے باتیں کری, پتہ نہیں شہزادی عالیہ کو اپنا بیٹا اور یاد آ رہا تھا, وہ بھی 7 سال کا تھا نا, پتہ نہیں اپنا بیٹا قاسم سے باتیں کر رہی ہیں, بڑی دیر تک باتیں کی. اب وہ باتیں میں دہراتا وقت نہیں رہ گیا, مختصر کرنا, میرا ٹائم ختم ہو چکا ہوا. تو قاسم کو کہا کہ قاسم جاؤ ماں کو کہو کہ مدینے کی ایک قیدن عورت ہے, اللہ اکبر, علی کی بیٹی ہے اور قیدی, انقلاب دار دیکھو یہ گما ہرگز نہ تھا. کہا کہ مدینے کی ایک قیدن تمہیں بلا رہی ہے. بچہ نیچے گیا, 2-4 منٹ کے بعد واپس آیا چھت پر. کہتا ہے میری ماں قرآن پڑھ رہی ہے اور میری ماں بڑی پردے دار ہے, بازار میں لوگ ہیں. میری ماں شہزادی زینب عالیہ کی کنیز ہے. بچہ آیا نا جب چھت پہ, شہزادی عالیہ نے, ابھی بچے نے جواب نہیں دیا تھا, بچہ قریب آیا تو شہزادی عالیہ فرماتی تیرا بابا کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بابا کربلا سے خط آیا تھا, میرا بابا کربلا چلا گیا. پتہ نہیں کہاں بیٹا اور یاد آ رہا تھا, کیوں بیوی اتنی باتیں کر رہی ہیں. تو کہا کہ کیوں چلا گیا؟ بڑا دردناک, میں نے جس دن پہلے دن پڑھا تھا نا, میں بہت دیر تک روتا رہا تھا. بچے نے تو نے کہا کہ چھوٹے معصوم بچوں کو, تیرے جیسے بچوں کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ تو بچہ کہتا ہے شہزادی مجبوری تھی, ہمارے آقا حسین کی بہنیں بھی ساتھ آئی ہوئی تھی, بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہوئی. اتنے میں جب بچہ چھت پہ آیا نا, حبیب کے سر سے آواز آئی کہ قاسم جا ماں کو آگ, پردے کو آگ لگائے, تیرے گھر کے دروازے کے سامنے زہرا کی بیٹی کھڑی ہے. اور جب بچے نے جا کے بتایا, ان کی زوجہ نے رضا نہیں سنبھالی, نالین نہیں سنبھالی, دوڑتی ہوئی باہر آئی, پیٹتی ہوئی اور دیوار کے ساتھ ٹکر ماری, بے ہوش ہو کے گر گئی. اور یہ بچہ قاسم خولی ملعون کے پاس اس کے بابا کا سر تھا, آخری جملہ مصائب ہے, جتنا رو لینا پیٹنا اپنی دعائیں بھی کر رکھو, مقبولیت کا جملہ ہے یہ. قاسم خولی کے پاس آیا, کہا کہ میرے بابا کا سر مجھے دے دو. اس نے کہا میں سر نہیں دے سکتا, مجھے انعام کے لالچ. اس نے کہا بہت امیر آدمی ہے, جتنی دولت تو مانگ میں گھر سے لا کے دیتا ہوں, میرے بابا کا سر مجھے دے دے. اس نے کہا میں سر نہیں دے سکتا. یہ واپس گیا, اس نے قبیلے کو, قاسم نے قبیلے کے بندوں کو جا کے اطلاع دی, قبیلے کے لوگ اکٹھے کیے, بازار میں خولی پر حملہ کیا, اور حملہ کر کے سر چھین کے, جب بچہ جا رہا تھا, یہی میرا آخری جملہ ہے, اور جب چھین کے جا رہا تھا اس وقت کہہ رہا تھا خولی ملعون کو اور ان حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو کہ جن کے بیٹے زندہ ہونا, اور غور سے سننا, جن کے بیٹے زندہ ہونا ان کے بابا کا سر نیزے پر نہیں ہوتا. خدا کی قسم سید زادیہ تڑپ گئی, سید سجاد تڑپ گئے. بابا کو کہتے ہیں بابا حبیب کا بیٹا سچ کہتا ہے, بابا مجھے اس نے زیاد دے, بابا مجھے اس نے زیاد دے. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المعمود بحق علی وانت العلا وبحق فاطمة الزہرا وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وتسط الائمة المعصومین من ذریۃ الامام حسین علیہ السلام وانت خالقهم تب علینا انک انت التواب الرحیم. ارحم یا رب العالمین, انت ولینا فاغفر لنا فرحمنا وانت خیر الغافرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے تو
تو علیم بذات صدور ہے. جو جس بندے کی کوئی خواہش ہے، کوئی بیمار ہے، تو بہتر جانتا ہے. جس کی کوئی مشکل ہے اس کی مشکلوں کو آسان فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے. جو قیدی ہیں، زہرا کی بیٹیوں کی بے گناہ قید کا واسطہ ہے، ان کی قید رہا فرما. ایک مومن ہے، اس کے بھائی کو کسی نے گولی ماری ہے، اس کے گولی جسم میں اٹکی ہوئی ہے، بڑی تکلیف میں. اس کے لیے دعا کریں کہ زہرا کی بیٹیوں کی قید اور سید سجاد کی قید. بیچارہ ابھی قید کاٹ کے آیا ہے تو باہر آیا تو اس کے لیے دعا کرے، مولا اسے صحت دے. اور آج کی نیاز قبلہ سید ذکی رضا شاہ سرکار نے دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں، رزق میں برکت دے، انہیں صحت دے، سلامتی دے. جو مولا کے لنگر میں حصہ ڈال رہے، کسی کا کوئی مر جائے نا تو وارث لنگر پکاتے ہیں. یہ بڑے نیک لوگ ہیں جو مظلوم کربلا کا لنگر پکاتے ہیں. اللہ ان کے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے. اور جتنے مومنین بیٹھے ہیں بشمول میرے، جن ذاکرین نے، واعظین نے، جن نے بھی پڑھا ہے یہاں، ان کی نوکری کائنات میں امر امکان کی مالکن بطول اپنے دربار میں اپنے بیٹے کا پرسہ قبول فرمائے. اور جتنے مرحومین میرے یا آپ کے یا جو بھی مومنین ہیں جن کا کوئی بھی فاتحہ پڑھنے کا والا نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں.